کیسی صلوات سنائیں پتہ چلے آپ جشن سننے کے لیے تشریف فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفا والوفا، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت میں نے وہ پڑھی ہے جس کے سننے کے بعد مومن پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہے وہ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جشن میں تقریباً ہر بندہ ہی آ جاتا ہے، اور شاید کئی بندوں کو صلوات نہ آتی ہو، ساتھ والے بندے سے سن کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما دے تمام آباد۔ زمین سے منبر بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ چند بندوں نے ابھی صلوات نہیں پڑھی، کوشش کریں ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات آل محمد کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو دل کی عطا گرائیوں سے تمام موالیان حیدر کرار، علی ولی اللہ پڑھنے والے تمام برادران اہل تشیع اور محبان اہل بیت اہل سنت بھائیوں کو بیت اللہ میں نفس اللہ کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے کائنات اس خوشی والے دن کے صدقے سے مالک ہر پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بانی جشن سید مختار شاہ صاحب کے رزق میں، عزت میں مولا اور برکت وسعت عطا فرمائے، اور مالک اس ذکر کا صدقہ اس ذکر کے حقیقی وارث کو اذن ظہور عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ ظہور امام زمانہ کے لیے صلوات جس طرح پڑھنی چاہیے ویسے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما۔ نہ دامن وقت میں وقت کی گنجائش ہے، اور نہ ہی حالات اجازت دے رہے ہیں کہ اس ٹائم کوئی بے سرا مولوی اٹھ کے آپ کو تبلیغ کرے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جنہاں ماشاءاللہ آکھیے بے فکر وہ سریلے انداز سے نہیں، طاعت اللفظ میں ایک قصیدہ امیر المومنین کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج اپنے مختصر ٹائم کے اندر، بھائی یہ بات رضا توجہ کرنا، میں اپنے مختصر آغا جی بیٹھے ہو نا، ہاں جشن ہے، جشن چ معافی ہے، بندے نہ بھی بولن تے کوئی گل نہیں، خوشی کا موقع ہے۔ آج میں موالیان حیدر کرار، چونکہ کافی سارے اہل سنت بھائی اللہ دے تعلونے والے کو بھی سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کو بھی اور اپنے اہل تشیع بھائیوں کو بھی آج مختصر ٹائم میں یہی بتا کے چلا جاؤں کہ علی ہی اللہ کے گھر میں کیوں آئے ہیں۔ تسی ہاتھ کھول دو، اللہ دی قسمیں میرے کھول گئے، کھول چھٹو، مولا تم سلام۔ داد کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، بسم اللہ جی، نہ ہی داد چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جشن میں مسکرانا ہی سب سے اچھا کام ہوتا ہے، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب اصول ہے کہ خوشی کی سب سے نارمل حالت ہوتی ہے چہرے پہ مسکراہٹ کا لانا، اور خوشی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے خوشی سے مر جانا۔ میں
غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ ڈاکٹر ہیں، تصدیق کی، ماہر نفسیات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں آپ بھی تصدیق کیجئے گا۔ خوشی کی سب سے نارمل جو علامت ہے نا جی، وہ ہے چہرے پہ بندہ خوشی کی خبر سنے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ ہے خوشی کی نارمل نشانی۔ اور خوشی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے بندہ خوشی کی خبر سنے اور مر جائے۔ ہمارے علاقے میں ایک بندے کا 5 کروڑ کا انعام نکلا۔ کتنے کا؟ 5 کروڑ کا۔ بندوں نے کہا اسے ڈائریکٹ بتایا نا تو یہ مر جائے گا۔ انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا کہ تو سمجھدار لگتا ہے، تو نے اسے بتانا ہے کسی طریقے سے، یہ مرے بھی نہ اور اسے پتہ بھی چل جائے کہ تیرا 5 کروڑ دا انعام نکلے۔ اس بندے نے انہوں جا کے پوچھا بھئی جے تیرا 5 کروڑ دا انعام نکلے تو کی کریں گا؟ انہوں نے کہا ادھے تینوں دے داں گا۔ اس ہونے کے مر گیا۔ وہ سن کے مر گیا۔ آپ نے کوئی داد نہیں دینی، میں یقین کریں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے داد کی ضرورت بھی نہیں جی۔ لکھ اور سناواں جی، میں کہڑا سیال کوٹوں آیا، لورو آیا جی۔ مولا جنہوں نے آ گئی انہوں نے بڑی ہے، وہ دوسریوں نے سمجھا لین گے۔ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ باواز بولیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرا آپ سے وعدہ، میں آپ سے داد کا مطالبہ نہیں کروں گا اور آپ نے مجھے داد بھی نہیں دینی، پر دل کی تختی پہ میرے یہ 2-3 جملے لکھ لیجئے گا کہ علی ہی اللہ کے گھر میں کیوں آئے۔ اے جڑے بول رہے ہو تو ساتھ جو مہربانی بھی کرتے ہو نا، دیکھیں نا، علی سے افضل ہے نبی۔ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نبی کی شان کم اور علی کی شان زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فرمان مرتضیٰ ہے، انا عبد عبید محمد، میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ ہم نبی کو نبی سمجھتے ہیں، علی کو علی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نبی بلند ہیں علی سے، لیکن نبی اللہ کے گھر میں نہیں آئے۔ جڑے بندے بولے بڑی مہربانی میں کرتے جو اللہ میں چھٹی جو دیتی تانوں داد دی، سیدہ نہیں آئی اللہ کے گھر میں۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک بولے وہ بندہ جو کھاتا علی کا ہے، گاتا علی کا ہے، جو علی کا کھا کے مسلح میں بیٹھ کے علی کو سوچتا اس کی داد کی نہ مجھے ضرورت ہے، نہ بھائی عباس رضا کو، نہ آغا کو۔ اللہ کے گھر میں سیدہ نہیں آئی، حسن نہیں آئے، حسین نہیں آئے، آخر وجہ کیا ہے؟ علی کیوں آئے اللہ کے گھر میں؟ بھائی قرآن کا اعلان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب نے محمد کو اپنا گھر دیا تھا، اللہ نے اس کے علی کو اپنا گھر دے دیا۔ ہاتھ چاکے حیداری۔ لو جی میں ہن پڑھنا جے تقریباً گھنٹہ، اپنے تو یہی امید ہو سکتی، میں ہن پڑھنا گھنٹہ کیونکہ تسا نعرہ مار دیتا ہے ایک۔ اچھا بسم اللہ مولا جی، 2 پڑھنا جی، میں شبینیاں دا گنیا، میں کہ رہا ہے تھے گنا تھکنا ہے تے میں پڑھ دینا تے پچھو بد دعاواں ملنگا تو ہی لینیاں نے ذاکر ہونا دی۔ چلے میں اور مختصر کرتا ہوں، علی ہی اللہ کے گھر میں کیوں آئے؟ پوری توجہ، میری چھیڑے ہاتھ بن کے بیٹھنا، میں نو بندہ برا لگتا ہے جو ہاتھ بن کے میرے سامنے بیٹھا۔ علی ہی کیوں اللہ کے گھر میں آئے؟ جشن ہے جشن، داد نہ دو، مسکراؤ۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا اعلان ہے، تھوڑی سی آواز کھولنا بھائی، مہربانی ہو تیری۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پہ۔ جڑے حاکم ہو او بولو، جڑے محکوم ہو چپ رہو۔ اللہ نے حاکم بنایا ہے مرد کو عورت پہ، اور مرد کو عورت پہ حاکم لگنا بھی چاہیے۔ ہر لحاظ سے مرد کو عورت سے افضل ہونا چاہیے، علم میں، کلام میں، شجرے میں، عبادت میں، ریاضت میں۔ مرد ہوتا ہی وہی ہے جو عورت سے افضل ہوتا ہے۔ ازل سے طے تھا کہ علی کا عقد ہے بطول کے ساتھ، علی کا عقد ہے بطول کے ساتھ، اور اللہ کا علم میں تھا کہ کہیں گھر میں سیدہ علی سے یہ نہ کہہ دے کہ میں وہ ہوں جو محمد کے گھر میں آئی ہوں۔ اللہ نے علی
گھر میں نازل کر کے موقع فراہم کر دیا کہ اگر نبی کی بیٹی کہے میں وہ ہوں جو نبی کے گھر میں آئی ہوں تو علی تو کہہ دینا میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آ. اے اونا بندے ہی نعرہ نہیں لایا جنہ سنے آئی کہ میں گھنٹہ پڑھنا ہے. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے مکسر کچھ نعرہ دم دم علی لالی کالندرم. تیسری وجہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جشن قبلہ پڑھ گئے اور قبلہ کے بعد جو جشن پڑھیں گے وہ قبلہ تشریف فرمائیں سریلے ذاکر نے. میرا سر نال ویر کوئی نہیں, سر گل چنگی ہے کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں سر نال ہووے جے کر سر تیری تینو سر لگ جائے سر لے کیے گور منیے گور نو نال گور دے. لو جی کور سریلے ذاکر آگئے. گور منیے گور نو نال گور دے گور فیر دستائے گور شہ کیے دور دور آکھن سائیں ہو جا دور ہو جائیں دور باقی جاندہ رہ کیے سر رکھی پنج تن نال سجن بنا پنج تن دے جگتے ہے کیے. سارے مل کے حیدری. بسم اللہ. شاعر اہل بیت بھی تشریف لے آئے ہیں, مولا کے ذاکر بھی آگئے. آخری جملہ سنے اور مجھے اجازت دے. خوبصورت کوٹھی بنی ہو, غازی کا عالم لگا ہو, باہر تختی لگی ہو کہ یہ گھر یہ کوٹھی یہ مکان رہائش گاہ ہے سید مختار شاہ صاحب کی, مالک ہیں وہ یہاں کے. مختار شاہ جی نہ وہاں پہ آئیں نہ وہاں سے جائیں. سال بعد بندوں کو شک پڑ جائے گا کہ اللہ جانے یہ مختار شاہ جی کی ہے بھی کہ نہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی دنیا کو بتاتے رہے یہ بیت اللہ ہے. بندوں نے نہ اللہ کو آتے دیکھا. بولے وہ بندہ جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. بندوں نے نہ علی وہاں سے اللہ کو جاتے دیکھا. جب نبی کہتے رہے آخر دنیا کو شک ہوا پتہ نہیں اللہ کا گھر ہے کہ نہیں. دنیا نے اللہ کے گھر پہ قبضہ کر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت رکھنے شروع کیے. 13 رجب کو اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہا بی بی مہربانی کر اپنے گھر سے نکل کے میرے گھر میں آ اور میرے گھر سے علی کو لے کے باہر نکل تاکہ دنیا کو پتا چلے میں لم یولد ہوں ولم یولد ہوں لیکن میں بے وارث نہیں ہوں. میرا وارث تو لے کے گھر سے باہر آئی. اور جملہ وہ پڑھنے لگا ہوں جو جملہ آج تک جشن میں پڑھا ہی نہیں گیا. وہ جملہ یہ ہے کہ میرے پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا. وما علینا الا البلاء المبین یا علی مدد.